جی السلام علیکم دوستو. اسلام آباد میں حال ہی میں ایک دو کانفرنسیں ہوئیں. پاکستان اور افغانستان کے علماء اس میں شریک تھے اور بنیادی طور پہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو شکوہ شکایت بہت اور اتفاق رائے بہت زیادہ نہیں ہو پاتا. لیکن حال ہی میں جو کانفرنس ہوئی اس میں ڈاکٹر عامر رضا بھی شامل تھے. پشاور یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کی. تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان افغانستان کے علماء کی یہ کانفرنس تھی، دونوں طرف سے بڑی زوردار تقریریں بھی ہوئیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آؤٹ کم کیا تھا؟ لب لباب کیا تھا آپ کی نظر؟ جی سر، میرے لیے جو اس میں سر بڑی باتیں تھیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے، اور ظاہر ہے یہ جب یہ کانفرنس آرگنائز بھی ہوئی تو اس سوچ کے ساتھ ہوئی کہ علماء کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک تو افغانستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت اس وقت علماء کی ہے. وہ طالبان ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہیں مدارس کے، یا یہ نومنکلیچر وہاں سے آیا ہے، اور علماء کا ظاہر ہے اس میں کردار بہت زیادہ اہم ہے. تو ایک تو اس کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ باتوں کے اندر بھی یہ محسوس ہوا کہ اس وقت افغان سوسائٹی میں علماء کا جو کردار ہے وہ شاید کسی بھی دوسرے طبقے کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایک تو یہ فائنڈنگ میں نے یہاں پہ دیکھی، اور دوسرا یعنی اس حساب سے ہمیں محسوس ہوا کہ نتائج بھی اس کے زیادہ بہتر آتے ہیں جب ہم علماء کو انگیج کرتے ہیں. دوسری جو بڑی بات میں نے محسوس کی سر وہ یہ کہ پہلی دفعہ ہمارے جو افغان دوست ہیں انہوں نے اس حوالے سے چشم پوشی نہیں کی، بلکہ اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ ایلیمنٹس جس کو ہمارے یہاں فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، TTP کہا جاتا ہے، اس کی موجودگی کا انہوں نے بہرحال اعتراف کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کا بھی اعتراف کیا کہ یہ جو عناصر ہیں نہ یہ پاکستان کے فیور میں ہیں نہ یہ افغانستان کے فیور میں ہیں، بلکہ یہ اور قوتوں کے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں آپ پراکسی ایکٹرز کہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میرے لیے ایک بڑی بات تھی. ہم یہاں پاکستان میں کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس طرح کا اعتراف ایڈمیشن ہمیں نہیں ملتا ہے. تو وہ ایک بڑی بات تھی. اس میں پھر انہوں نے کچھ مجبوریوں کا ذکر کیا، کچھ پالیسیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے افغانستان میں اور ان کے حوالے سے مختلف ایکشن لیے جا رہے ہیں. تو یہ میرے لیے اس کا ایک بڑا اچھا، اس کانفرنس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم، خواتین کی ملازمت کے حوالے سے بھی بڑی باتیں سننے میں آئیں؟ اس لیے کہ بہت عرصے سے بیرونی ممالک کا مطالبہ یہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں. اس طرف بھی توجہ دلائی گئی، بلکہ خود مردوں نے یہ بات کی کہ اگر ہائر ایجوکیشن پہ یوں ہی پابندی برقرار رہی تو آئندہ چند سالوں میں پھر وہاں پہ تو خواتین ڈاکٹرز اور نرسیں نہیں ملیں. جی یہ اس پہ بہت بات ہوئی، اور ایک بڑا فوکس مجھے اس میں اس دفعہ بھی اتفاق نظر آیا. پچھلی بھی جو انگیجمنٹ ہم نے رکھی اس میں کم از کم جو ہمارے شرکاء ہیں ان میں اتفاق ہے، اور وہ جو فگر کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی 90% یا اس سے زیادہ جو افغان ہیں وہ عمومی طور پہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ایک مثبت رائے رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. ساتھ میں لیکن بار بار یہ بات ان کی طرف سے آتی ہے کہ جی ایک مخصوص حلقہ ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، مزاحم ہے، حائل ہے. کچھ لوگ جو اس کو تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے لیے کوئی خصوصی حالات ہیں، جب وہ حالات بنا دیے جائیں گے تو جو امارات اسلامی جسے کہتے ہیں، جو طالبان کی حکومت ہے، وہ اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ حالات اس طرح سے بن جائیں گے، اس نہج پہ آ جائیں گے. بھی کسی ایک دوست نے ذکر کیا کہ جی 5 کنڈیشنز ہیں جو کہ علماء نے اس حوالے سے مخصوص کی ہوئی ہیں، اور یہ کہا ہوا کہ جب یہ پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا جا سکے گا. تو اس پہ بالکل بہت تفصیلی بات. کسی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ بس محض ایک بہانہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ بچیوں کی تعلیم پہ آمادہ ہیں، انہیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو چند لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایک بہانے کے طور پہ شاید انہوں نے اس کو نتھی کیا ہوا ہے کہ طالبان کی حکومت کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو وہ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے. جی سر، اسی کو میں ایک اور یعنی ذرا مختلف انداز میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے نظر یہ آیا کہ ایک تو نظریاتی کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص حلقہ ہے، جو میرے خیال میں ایک تھوڑا سا علاقائی بھی ایک افغانستان کے اندر ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے. نظر یہ آتا ہے کہ جو زیادہ رجعت پسند رورل ایریاز ہیں، خصوصاً کہنا چاہیے کندہار جو ہے، ادھر سے ریزسٹنس ہے. جو دوسرے علاقے ہیں خصوصاً ایسٹ میں
اور پھر نارتھ میں ان کی طرف سے اتنی زیادہ مزاحمت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ایجوکیشن. کل پرسوں نیو یارک ٹائمز نے سراج حقانی صاحب کا ایک بڑا پروفائل کیا اور انہوں نے اس کے اندر بھی یہی بات کی کہ جی وہ چونکہ ایسٹ سے ہیں اور ان کی وہاں پہ زیادہ پریزنس ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم خواتین کی شروع کی جائے. لیکن اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو شرائط والی بات ہے، یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ یہی شرائط کہ اگر اس کا سلیبس ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو مردوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر خواتین کو اگر آپ نہیں پڑھا رہے ہیں یہ سلیبس تو مردوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں ساتھ میں. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایکسکیوز ہے فی الحال اس کام کو نہ کرنے کا. تو نظر یہ آتا ہے کہ تھوڑی سی لیڈرشپ کے اندر فلیکسیبلٹی تبھی آئے گی جب ہم اس طرح کی انگیجمنٹ سے ان لوگوں کو انفلوئنس کریں گے جو ادھر اثر پذیر ہو سکتے ہیں، ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں میرے خیال میں اس ایکٹیویٹی سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ لوگوں کو افغانستان میں اس وقت بہت ساری چیزوں پر بات کرنا بہت مشکل ہے. جب ہم یہاں پہ پلیٹ فارم دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک نقطے پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ متفق ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا کانفیڈنٹلی اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکیں گے. اچھا، اس میں ایک اور فائدہ ہوا، اس پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ کابل میں آزمائش کے نام سے اور کوئی نمروز ایک اور صوبے میں اقرا کے نام سے، کندوز میں ایک اقرا کے نام سے نجی تعلیمی ادارے یا ایک تجربہ شروع کیا گیا ہے جس میں بیسکلی نجی تعلیم ہے، فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، اور جو آسودہ حال لوگ ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اس کے تحت بچیوں کو تعلیم کی اجازت ہے، جو دینی اور دنیوی دونوں اس کو تعلیم دی جا رہی ہے. تو جو طالبان کے امارات کے جو ریسٹرکشنز ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جس میں اب ایک آپشن یہ لوگوں کے لیے ہوگی کہ پرائیویٹ اگر ادارے ہیں، کیونکہ طالبان نے بھی جو مدارس کے نام پہ جتنے بھی اسکول قائم ہیں وہاں پہ اب بچیوں کو تعلیم کی اجازت دے دی ہے. اس کی دیکھا دیکھی جس طرح پرائیویٹ لڑکوں کے لیے پرائیویٹ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، اب یہی پرائیویٹ تعلیمی ادارے خواتین بچیوں کے لیے بھی قائم ہو رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کس حد تک کامیاب رہتا ہے اور کب تک انہیں اجازت دی جاتی ہے اس قسم کی تعلیمی سرگرمیوں کی. بہت بہت شکریہ.